السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 29 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ اے نبی بس آپ نصیحت کیجئے، آپ کا کام ہے ان کو بتا دینا، ان کو پہنچا دینا۔ تذکیر کیا ہوتا ہے؟ ذکر کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا ہم نے فلاں کا ذکر کیا وہاں پر۔ ذکر ہم اسی کا کرتے ہیں نا جس کو ہم پہلے سے جانتے ہوں، تب اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو ہم یاد کرتے ہیں۔ ذکر ہمیشہ اسی کا کیا جاتا ہے جو چیز پہلے سے ہمیں پتہ ہو، مگر بے توجہی میں یا غفلت کی وجہ سے وہ بات ذہن میں کہیں پیچھے چلی جائے، وہ شخص ذہن میں کہیں پیچھے چلا جاتا ہے، پھر آپ اس کا ذکر کر کے اس کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں نا، اس کا ہم ذکر کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے یا دین کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا پتہ تو ہمیں ہے، مگر اس کی یاد دہانی کرا دینا۔ انسان بھول جاتا ہے نا بار بار۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر اپنی ایک پہچان رکھ دی ہے، اپنی محبت رکھی ہے۔ جب انسان مس گائیڈ ہو جاتا ہے نا، تو کبھی پتھر پر اپنا سر رکھتا ہے، کبھی کسی اور کے آگے ماتھا رکھتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ارج ہے نا کہ میں کسی کے سامنے جھکوں، کسی کو سجدہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بس آپ یاد دلا دیجئے، یاد دہانی کرا دیں لوگوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ایک مقصد یہ بھی تھا نا کہ لوگوں کو اللہ کی یاد کرا دیں۔ لوگ اللہ کو بھول گئے ہیں، جس کے پاس سے آئے ہیں اسی کو بھول گئے ہیں، تو یاد کرا دیں ان کو۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ اے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ کافر مشرکین مکہ کہتے تھے ان کو کوئی اور بات نہیں ملتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو رد کرنے کے لیے، تو پیغام میں تو کوئی چیز نہیں نکال سکے، تو پیغام لانے والے کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ ان کے کریکٹر، ان کی پرسنالٹی کو ایسا مسخ کرنے کی کوشش کرتے تھے نا کہ لوگ بات ہی نہ سنیں۔ اب پیغام تو تب ہی سناؤ گے نا جب لوگ بات سنیں گے۔ جب لوگ دیکھتے ہی بھاگ جائیں تو پھر کیا؟ جیسے آج بھی مسلمانوں کو اتنا بدنام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے کچھ ہمارے بھی قصور ہیں، مسلمانوں کے بھی قصور ہیں، لیکن اس سے زیادہ دنیا میں ان کی بدنامی کر دی گئی۔ اتنی بدنامی کر دی گئی ہے نا کہ لوگوں کا پہلے سے ہی مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ یہ مسلمان ہیں ہی ایسے۔ اب ہیں ہی ایسے تو پھر بات کون سنے گا؟ تو بدنام اس طرح سے کر دیا جاتا ہے، تو مشن کو ظاہر ہے پھر آگے چلانا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیغام لے کر آئے نا، تو اس پیغام میں جب ان کو کوئی بات نہیں ملی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن اور مجنون کہنا شروع کر دیا۔ اللہ نے خود اپنے محبوب کے لیے گواہی دی ہے کہ نہیں، میرا نبی نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے۔ اے نبی آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، یاد دہانی کراتے رہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ نہ آپ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کاہن کون ہوتا ہے؟ جو غائب کی باتیں بتائے یا دعویٰ کرے اس کا۔ اس زمانے میں کاہنوں کا بہت زیادہ رواج تھا اور آج بھی ہے۔ کبھی کوئی ہاتھوں کی لکیروں کے ذریعے سے، کبھی نمبر لکھ کر، کبھی کارڈز کے ذریعے، کبھی ستاروں کے ذریعے، طرح طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم آپ کو غائب کی چیزیں بتائیں گے۔ تمام کی تمام حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کاہن کے پاس جاتا ہے اس کا 40 دن کا عمل قبول نہیں ہوتا، 40 دن کی نیکی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کی پھر تصدیق بھی کر دے کہ دیکھا اس نے کہا تھا نا کہ یہ ہوگا تو دیکھا ہو گیا، یا فلاں ٹیم جیتے گی وہی ہوا نا، تو اس نے صحیح کہا تھا، اگر اس کی بات کی تصدیق کر دے تو اس کا مطلب اس نے اس کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ دین اسلام۔ تو اس نے اسلام سے انکار کر دیا، کافر ہو گیا یعنی وہ۔ اور آج مسلمان کتنا زیادہ یہ کام کرتے ہیں نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ آپ مجنون ہیں۔ مجنون یعنی کوئی جنات کا سایہ اس پر آ گیا ہو، یا جن اس پر آ گئے ہوں، یا بہکی باتیں کرتا ہو، حالانکہ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ نہ مجنون والا انداز ہے ان کا، نہ مجنون والے کام کرتے ہیں یہ،
مجنون آدمی کیا ایسے پر اثر بات کرتا ہے، ایسی حکمت والی باتیں کرتا ہے؟ تو اے نبی، آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ مجنون ہے اور نہ کاہن ہے۔ ام یقولون شاعر، یہ کافر کہتے ہیں کہ وہ ایک شاعر ہے۔ اب شاعر بھی کیوں کہتے تھے کہ یہ جو کلام لے کر آئے نا تو یہ شاعری ہے۔ نتربص بہ ریب المنون، ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے بارے میں حوادث کے زمانے کا، یعنی اس کے اوپر اگر موت آ جائے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نیا دین لے کر آئے ہیں، تو ہم تو ویٹ کر رہے ہیں کہ اس کو موت آ جائے نعوذ باللہ، تو اس کا یہ نیا دین جو ہے، یہ نیا فتنہ جو ہے ختم ہو۔ ہم اس انتظار میں ہیں کہ جس طرح شاعر ختم ہو جاتے ہیں نا، ان کی کلام، ان کی باتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی ختم ہو، ان کا یہ کلام بھی ختم ہو، تب ہمیں چین آئے گا۔ قل، اے نبی آپ ان کو یہ جواب دیں، تربصوا، انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تم انتظار کر رہے ہو نا کہ مجھ پر موت آ جائے اور یہ سب ختم ہو جائے، یہ کلام ختم ہو جائے، یہ دین کی بات ختم ہو، یہ قرآن، یہ توحید، آخرت کی باتیں سب ختم ہو۔ ٹھیک ہے، انتظار کر رہے ہو تو کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اب آگے کچھ سوالات ہیں جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرماتے ہیں۔ یہ ایسے سوالات ہیں جو پوچھا نہیں جا رہا، بلکہ ان کا جواب اس میں ہی موجود ہے۔ جیسے میں آپ سے کہوں نا، کیا آپ نے دیکھا نہیں تھا؟ اب یہ پوچھا نہیں جا رہا، بلکہ آپ نے دیکھا تھا، صرف آپ کو میں ویک اپ کرنے کے لیے بتا رہی ہوں۔ جیسے ماں کہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں، تو یہ کیا پوچھ رہی ہے؟ سوال نہیں، بلکہ سوال ہی میں اس کا جواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ام تأمرهم احلامهم بہذا، کیا حکم دیتی ہیں ان کو ان کی عقلیں اس بات کا؟ ام ہم قوم طاغون، یا وہ لوگ ہیں ہی سرکش؟ کیا ان کی عقل ان کو بتاتی ہے کہ یہ شاعر ہیں یا مجنون ہیں؟ نہیں، ان کی عقل ان کو نہیں بتا رہی۔ ام ہم قوم طاغون، بلکہ ہیں ہی یہ لوگ سرکش۔ عقل تو ان کی بتاتی ہے ان کو کہ نہ یہ کاہن ہے، نہ مجنون ہے، نہ کوئی شاعر ہے، عقل تو گواہی دے رہی ہے۔ پھر کیوں نہیں مانتے یہ؟ کیونکہ یہ لوگ ہیں ہی سرکش۔ ام یقولون تقولہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی گھڑا ہے اس قرآن کو؟ کیا کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی بنا لیا ہے اس قرآن کو؟ ان کا ایک اور پروپیگنڈا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن انہی کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام تھوڑی ہے، خود ہی بنا کر لے آئے ہیں کہیں سے۔ بل لا یؤمنون، نہیں، بلکہ ایمان ہی نہیں لاتے، یہ اصل میں ماننا ہی نہیں چاہتے۔ یہ اس لیے ایسا کہتے ہیں، حالانکہ ان کی عقلیں ان کو نہیں کہتی کہ خود انہوں نے گھڑ لیا یہ قرآن، بلکہ ان کے اندر کا کفر یہ کہلواتا ہے۔ اور واقعی میں کہ اگر کسی نے ماننا نہ ہونا تو آپ کتنی بھی دلیلیں دے دیں، اس نے اگر کہنا ہے نا کہ مجھے نہیں ماننا، تو پھر آپ اس کو منوا نہیں سکتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو پھر چاہیے کہ لے آئیں مثل اسی کی اگر یہ سچے ہیں۔ یہاں پر چیلنج دیا گیا ہے مشرکین مکہ کو کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اپنا کلام ہے تو تم بھی ایسا ہی لے آؤ، پھر ایسی ہی کوئی بات لے کر آ جاؤ جیسا یہ قرآن ہے۔ یہ چیلنج نا کل 5 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ سورہ ہود میں آیا ہے، سورہ یونس میں آیا ہے، سورہ البقرہ میں آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، 4 دفعہ تو مکی صورتوں میں آیا ہے اور 1 دفعہ مدنی صورت میں، کہ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو خود ہی گھڑا ہے، تو عربی زبان تو تم بھی بولتے ہو، تم بھی گھڑ کر لے آؤ۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ شاعری ہے تو تمہارے اندر تو اتنے بڑے بڑے شاعر ہیں، اپنے شاعروں سے کہو نا کہ وہ بھی ایسی شاعری لے آئیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر بھی امی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی کہ اپنے نبی کو امی رکھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی نہ ہوتے نا تو پھر ضرور ان کو ہوتا کہ یہ تو پہلے بھی شاعری کرتے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بھی کبھی کوئی شعر نہیں کہا تھا، بلکہ سب جانتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ بالفرض اگر تمہاری ہم بات مان لیں کہ یہ کلام یہ خود بنا کر لائے ہیں، تمہارے کہنے کے مطابق وہ امی ہو کر ایسا کلام لا سکتے ہیں، تو تم تو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہو، عربی زبان والے خود کو کہتے ہو، کیونکہ یہ لوگ تو باہر والوں کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے نا، خود کو ان کو ہوتا تھا کہ اصل زبان والے تو ہم ہیں۔ تو لے آؤ، اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے، تم بھی بنا کر لے آؤ ایسا کلام، تم تو اس سے بڑھ کر بنا سکتے ہو، بنا لاؤ۔
اور تم اکیلے نہیں، تم سارے کے سارے پڑھے لکھے شاعر سب مل جاؤ، اپنے لوگ، اپنے دوست احباب کو ملا لو، جنوں کو ساتھ ملا لو، اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے آؤ ایسا کلام بنانے کے لیے جو انتہائی فصیح و بلیغ ہو، کمپریہنسو ہو، اپنے معنی میں بھی، اپنی بیوٹی میں بھی، اپنی تاثیر میں بھی، کیونکہ قرآن میں تاثیر ہے ایک جو زندگیاں بدلتی ہے۔ اب ایسا نہیں کہ عربی میں کوئی 4 جملے لکھ کر لے آئے اور کہے یہ قرآن ہے، نہیں، بلکہ قرآن کی تاثیر ہی اور ہے۔ غیر مسلموں کو جب عربی سنائی گئی تھی نا، اور پھر قرآن سنایا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کی تو تاثیر ہی بہت ہے۔ ایک ویڈیو میں یہ آیا تھا، اس قرآن کا اثر تو ایسا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جن میں قتل و غارت، سود، کیا کیا کچھ نہیں تھا، کیسی سوسائٹی تھی وہ، اور پھر کیسی بن گئی، کس چیز کا اثر تھا؟ یہ قرآن کا ہی اثر تھا نا۔